السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ القصص میں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک بیان فرمایا ہے کہ قارون نہ صرف بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا بلکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، لیکن کفر اور نافرمانی کی وجہ سے فرعون سے جا ملا اور ان 3 لوگوں میں شامل ہوا جن کی طرف بالخصوص اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، یعنی فرعون، حامان اور قارون۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت مالدار بنایا تھا، یہاں تک کہ ایک طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غرور، تکبر اور سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکا۔ قارون کو بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے نصیحت کی کہ دنیا کی چمک دمک پر اتنا غرور مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوشی کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا جس سے انسان آخرت سے غافل ہو جائے۔ تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال و دولت دیا ہے اس میں سے خیر کے کاموں پر خرچ کرو۔ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پر بھلائی کر، اس مال کے ذریعے سے آخرت کی طلب کر اور زمین میں فساد نہ پھیلا، اس لیے کہ فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ان نصیحتوں کو سن کر ماننے کی بجائے وہ بولا، یہ مال و دولت تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے اور میں اس کا حقدار تھا۔ پھر ایک دن قارون اپنے مال و دولت اور جھوٹی کبریائی کی نمائش کے لیے خوب سج دج کے اپنے محل سے نکلا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور دنیا دار لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی، ہم بھی عیش کی زندگی گزارتے، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ علم رکھتے تھے اور نیک تھے، انہوں نے یہ بات سن کر کہا کہ تمہیں آخرت بھول گئی ہے اور تم بھی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، حالانکہ اللہ کی جنت کے مقابلے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور جنت اسے ملے گی جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا۔ مگر اس نصیحت سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو صبر کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں کوئی گروہ اس کی مدد نہ کر سکا اور نہ اس کا مال و دولت اس کے کام آیا، اور کل تک جو لوگ قارون کی جھوٹی شان و شوکت دیکھ کر اس جیسی دولت کی تمنا کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا گیا ہے تو وہ بھی اپنی خواہش پر افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہمیں اس کی نعمتوں پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، قرآن مجید کے یہ واقعات ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔